اس دنیا میں انسان مختلف قسم کے کام کرتا ہے. کچھ اپنی بنیادی ضروریات پوری کرتا ہے، کچھ زندگی کے مقاصد کو پورا کرتا ہے، کچھ چھوٹے کام ہوتے ہیں، کچھ بڑے کام ہوتے ہیں. روزمرہ زندگی میں انسان کھاتا پیتا ہے، گھر بناتا ہے، شادی کرتا ہے، مال کمانے کے مختلف طریقے اختیار کرتا ہے. اسی طرح دین کے معاملے میں جو چاہتا ہے اختیار کرتا ہے، جو چاہتا ہے چھوڑ دیتا ہے یا رد کر دیتا ہے. پھر اپنی سوچ کے معاملے میں اپنے خیالات کے بارے میں جو چاہتا ہے سوچتا ہے، جو چاہتا ہے بولتا ہے، اور یہ بھول جاتا ہے کہ جو کچھ وہ اس دنیا میں کر رہا ہے اس کا ریکارڈ بھی تیار ہو رہا ہے، وہ سب کچھ لکھا بھی جا رہا ہے. یاد رہے کہ جو کچھ انسان کو یہاں ملا ہے وہ امتحان کے لیے ہے، وقتی طور پر ہے، اور ان سب نعمتوں کا جو دنیا میں اسے ملی ہیں ان کا ایک دن حساب ہوگا. اس سے پوچھ گچھ ہوگی کہ ان کو کس کام میں استعمال کیا. اس وقت انسان کو شدت سے احساس ہوگا کہ یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش کہ میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا، کیونکہ زندگی تو اب شروع ہوئی ہے. اس دنیا کی زندگی میں جو کچھ دنیا کی ترقی کے لیے کیا ہوگا وہ پیچھے چھوڑ دیا، اور نامہ اعمال میں وہ سب کچھ درج ہوگا، اس کے سامنے ہوگا. انسان بے قرار ہو کر پکار اٹھے گا، یہ کیسی کتاب ہے جس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی نہ کوئی بڑی، مگر اسے شمار کر رکھا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسی کتاب ہے. یہ کتاب زندگی ہے جسے نامہ اعمال کہا جاتا ہے. تو ہمارا آج کا موضوع ہے کہ نامہ اعمال کیا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور کتاب رکھ دی جائے گی. کون سی کتاب؟ کتاب زندگی، یعنی دنیا کی زندگی میں انسان نے جو کچھ بھی کیا ہوگا اس کا نامہ اعمال جو بھی فرشتوں نے تیار کیا ہوگا انسان کے دائیں یا بائیں ہاتھ میں رکھ دیا جائے گا، دے دیا جائے گا. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ، تو آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ ڈر رہے ہوں گے، یعنی نافرمان سرکش لوگ اس کو ڈرتے ہوئے دیکھیں گے، کیونکہ انہیں معلوم ہو جائے گا، وہ اپنے جرائم دیکھ لیں گے جو انہوں نے آگے بھیجے ہوں گے. وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، اور وہ کہیں گے ہائے بربادی ہماری، ہائے افسوس ہم پر، کیا ہو گیا ہے اس کتاب کو. یعنی جب اس کا معائنہ کریں گے تو بول اٹھیں گے ہائے ہماری ہلاکت، اس کتاب کو کیا ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ ہماری کوئی چھوٹی بڑی چیز، کوئی بھی کام ہمارا اس نے نہیں چھوڑا، سب کا سب یہاں درج ہے. ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور دنیا میں جو کچھ انہوں نے عمل کیے ہوں گے وہ سب وہاں موجود پائیں گے. ولا یظلم ربک احدا، اور تیرا رب کسی پر بھی ظلم نہیں کرے گا. یعنی فرشتوں نے بندوں کا نامہ اعمال جو لکھا ہوگا وہی دیا جائے گا بندوں کو، کچھ کے دائیں ہاتھ میں کچھ کے بائیں ہاتھ میں، اور جزا بھی اسی کے مطابق دی جائے گی. عمر رضی اللہ عنہ نے ابی ابن کعب سے کہا ہمیں آخرت کے بارے میں کوئی حدیث سنائے. قیامت کے دن لوح محفوظ اٹھا لی جائے گی اور مخلوق میں سے ہر ایک اپنے عمل کی طرف دیکھ رہا ہوگا. پھر وہ صحیفے لائے جائیں گے جن میں بندوں کے اعمال ہوں گے، اور وہ عرش کے گرد بکھر جائیں گے. اور اسی کے بارے میں فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ. تو بات یہ ہے کہ انسان کو اپنا نامہ اعمال دیکھنا ہوگا، اور دیکھ کر وہ اپنے آپ کو ہی کوسے گا، اپنے خبیث اعمال کو دیکھ کر واویلا کرے گا اور پریشان ہوگا، اور پھر کتاب کے بارے میں کہے گا کہ اس کو کیا ہے.